السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ ثلاثی یعنی ایسا فعل جس میں تینوں حروف اصلی ہوں، جیسے قتل، سمع۔ اصلی کا مطلب میں پیچھے سمجھا چکا ہوں کہ یعنی وہ تمام طرح کی گردانوں میں باقی رہیں وہ تینوں حروف۔ مزید فی کس کو بولیں گے؟ مزید فی یعنی اسی تین حرف والے فعل میں، یعنی اسی میں، یہ جو تین حرف والا فعل ہے، کچھ حروف بڑھا کر ایک دوسرا فعل بنا لیا جائے۔ تو قتل کے ہی کے اندر ہم نے الف بڑھایا تو قاتل ہو گیا۔ سمع میں ہم نے الف اور تا بڑھایا تو استمع ہو گیا۔ تو یہ دوسرا ہمارا فعل تیار ہو گیا جس کے معنی ہوئے قاتل کے آپس میں لڑنا۔ استماع کا مطلب ہو گیا غور سے سننا۔ تھوڑا سا ترجمہ بھی ہمارا چینج ہو گیا۔ تو دیکھیے اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ہم یہ باب کیوں پڑھیں گے؟ ابواب ثلاثی مزید فی پڑھنے کا فائدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین حرف والے ماضی کا مضارع اور مصدر فکس نہیں ہوتا۔ یہ بات میں آپ کو بہت اچھے سے بتا چکا ہوں کہ مضارع اور مصدر کچھ بھی آ سکتا ہے اگر فعل تین حرف کا ہے، جیسے سقطا، تو اس کا مضارع دیکھو یسقطو، یسقطو، یسقطو۔ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا آتا ہے، تو اس کا مضارع یسقطو آتا ہے۔ مصدر بھی اس کا آپ ایک دم فکس نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے، اگر پڑھا ہوا ہوگا تبھی بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا مصدر آتا ہے سقوطاً، سقطاً نہیں آتا۔ لیکن ثلاثی مزید فی کے ماضی کا مضارع اور مصدر فکس ہے، اسی میں اگر ہم ایک دو لفظ بڑھا دیں اور پھر اس کا ہم مضارع اور مصدر نکالیں تو پھر ہمیں جو ہے آسانی سے وہ مل جائے گا۔ جیسے قتل سے قاتل ہو گیا، تو اب اس کا مضارع اور مصدر فکس ہے۔ قتل کا فکس نہیں تھا، قتل کا کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قاتل اس کا ہمارا کیا ہے، اس کا ہمارا فکس ہے ایک دم۔ دیکھیں کیسے فکس ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کا مضارع اور مصدر آپ خود بنا سکتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تین حرف والے کا مضارع اور مصدر آپ کو ڈکشنری میں تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی۔ لیکن اگر یہ چار حرف والا ہے یا پانچ حرف والا ہے تو پھر آپ کو کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج ہم پڑھائیں گے بس اس کو آپ یاد کر لیجئے، تو پھر خود ہی آپ مضارع بنا لیں گے اور خود ہی آپ مصدر بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ثلاثی مزید فی کا فعل ماضی 9 طریقے سے آ سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اگر کسی تین حرف والے فعل میں کچھ حروف بڑھے ہوئے ہیں تو وہ 9 طریقے سے بڑھ کر آ سکتے ہیں۔ پہلا اس میں جو ہے طریقہ ہے وہ ہے افعالہ۔ افعالہ کی طرح آپ کو کچھ افعال دکھائی دیں گے، کچھ فعل دکھائی دیں گے جو افعالہ کی طرح لگیں گے، یعنی وہ فعل ماضی ہوں گے۔ یعنی شروع میں حمزہ اضافی ہوگا، شروع میں حمزہ آئے گا، حمزہ کے بعد تینوں حرف اصلی ہوں گے، جیسے اکرمہ، احسنہ، یہ ہمارے کیا ہوئے، یہ ہمارے فعل ماضی ہوئے۔ اب دیکھو یہ افعالہ کی طرح آ رہے ہیں، بالکل کیسے آ رہے ہیں افعالہ کی طرح؟ شروع میں حمزہ ہے، ان کے بھی شروع میں حمزہ ہے، اس کے بعد تینوں حرف اصلی ہیں اور اس میں کرمہ تینوں جو ہے ہمارے حرف اصلی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں افعالہ کی طرح یہ فعل ماضی آ گیا۔ اب دیکھو اس افعالہ کا مضارع اور مصدر ہر چیز اس کی ایک دم فکس ہے، آپ کو ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مضارع کیا آئے گا، اکرمہ کا مضارع کیا آئے گا، تو ڈکشنری میں ویسے آپ کو ملے گا بھی نہیں یہ لکھا ہوا۔ تو دیکھیں افعالہ اگر ماضی آتا ہے، یہاں پر میں نے پورا چارٹ لکھ دیا ہے، افعالہ کے وزن پر اگر کوئی ماضی آتا ہے جیسے اکرمہ آ رہا ہے تو مضارع ہمیشہ یفعل کے وزن پر آئے گا۔ تو اکرمہ کا مضارع ہمیشہ کیا آئے گا، یکرم ہی آئے گا۔ احسنہ کا کیا آئے گا، احسنہ کا یحسن ہی آئے گا۔ اور مصدر دیکھیے ہمیشہ افعالہ کا افعالاً اس پیٹرن پر آئے گا۔ تو اکرمہ کا ہمارا مصدر کیا ہوا، اکراماً۔ احسنہ کا کیا ہوگا ہمارا، احساناً۔ تو ہمیں کیا یاد کرنا ہے، ہمیں یہ یاد کرنی ہے گردان یہ والی، یہ صرف صغیر ہے ہماری، افعل یفعل افعالاً، افعل یفعل افعالاً۔ اس طرح آپ اس کو بالکل رٹا مار کر یاد کر لیجئے تاکہ اس کے پیٹرن پر یا اسی کے وزن پر کوئی بھی میں آپ کو فعل دوں تو آپ فوراً اس کا مضارع اور مصدر خود بنا سکے۔ اکرم یکرم اکراماً، احسن یحسن احساناً۔ اب دیکھو مصدر افعال آ رہا ہے، یہاں پر ایک بات بہت ہی غور سے سن لیجئے کہ مصدر کے نام سے باب کا نام رکھا جائے گا، یعنی اس کو کیا بولیں گے، یعنی یہ کس پیٹرن پر ہے،
تو اس کا نام ہوا، دیکھو مصدر کا نام ہے کیا ہے، افعال مصدر آ رہا ہے تو یہ باب افعال ہوا، جیسے یہ باب افعال ہوا تو مصدر جو آئے گا مصدر ہی کو ہم اس کا نام رکھ دیں گے۔ تو اکرم کون سے باب سے ہو گیا ہمارا، باب افعال سے۔ احسن کون سے باب سے ہو گیا، باب افعال سے۔ آپ سے کہا جائے کہ باب افعال کی صرف صغیر سناؤ، اس کی گردان سناؤ، تو آپ یہ چھوٹی والی گردان سنا سکتے ہیں، ماضی مضارع اور مصدر والی، افعل یفعل افعالا۔ اب دیکھو اس کا مجہول بھی فکس ہے، ماضی مجہول دیکھیے افعل کے وزن پر آئے گا ہمیشہ، جیسے اکرما۔ مضارع مجہول یفعل یکرم، خالی زیر کا اور زبر کا فرق رہے گا۔ اوپر دیکھو مضارع معروف یکرم، راہ پر زیر تھا، اور یہ مضارع مجہول میں زبر ہے۔ مصدر پھر سے افعالن آ جائے گا ہمارا، اکرامن، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل ہمیشہ مفعلن کے وزن پر آئے گا باب افعال سے، یعنی جو ماضی افعال کی طرح ہوگا اس کا اگر آپ اس میں فاعل بنائیں گے تو ہمیشہ مفعلن کے وزن پر بنے گا۔ یہاں پر ایک بات بہت اچھے سے جان لیجیے، جو ہم نے آپ کو اس میں فاعل پڑھایا ہوا ہے، کون سا اس میں فاعل، ضارب، ناصر، قاتل، وہ بھی تو اس میں فاعل ہے، لیکن وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس وزن پر 3 حرف والے فعل سے آئے گا، قتل سے ہی آئے گا قاتل، لیکن قاتل سے کیا آئے گا، وہ آپ قاتل نہیں بنا سکتے، تو اس کا الگ ہے، وہ ہم انہی سب چیزوں میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں افعال کے وزن پر اگر کوئی بھی فعل آئے گا تو اس کا اسم فاعل مفعل کی طرح ہوگا۔ تو اکرم کا اسم فاعل مکرمن، اکرام کرنے والا۔ احسن کا اسم فاعل محسن، احسان کرنے والا۔ اس میں مفعول ہمیشہ مفعل کے وزن پر آئے گا، مفعل، جیسے مکرم جس شخص کا اکرام کیا گیا ہو، محسن جس شخص پر احسان کیا گیا ہو۔ فعل امر ہمیشہ افعل، افعل اس طرح آئے گا، جیسے اکرم تو اکرام کر، احسن سے احسن تو احسان کر۔ فعل نہیں دیکھیے وہ ہمارا مضارع سے بنتا ہے، تو افعل یفعل مضارع کے شروع میں لا نہیں لگا دو، تو لا تفعل لا تکرم، احسن یحسن سے لا تحسن ہمارا فعل نہیں بن جائے گا۔ تو دیکھیے اس وزن پر جو بھی ماضی آئے گا اس کا مضارع اور مصدر اسی طرح آئے گا، مضارع، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ سب کیا ہے، وہ اسی پیٹرن پر آئیں گے اور اس کو اسی باب سے کہیں گے کہ یہ باب افعال سے ہے۔ کیسے کہیں گے، جیسے اکرمہ کے معنی عزت کرنا، ہم پوچھیں گے کون سے باب سے ہے تو آپ بتائیں گے کہ افعال کی طرح ہے تو باب افعال سے ہوا۔ احسن کون سے باب سے ہوا، باب افعال سے ہوا۔ انذر ینذر ڈرانے کے معنی میں آتا ہے، کون سے باب سے ہوا، باب افعال سے ہوا۔ اخرج یخرج نکالنے کے معنی میں آتا ہے تو کون سے باب سے ہوا، نکالنے جو ہے باب افعال سے ہوا۔ اب دیکھیں اخرج کا مصدر آپ خود ہی بنا سکتے ہیں کہ کیا آئے گا، اگر ہم نے یہ یاد کر لی ہوگی یہ تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کا مصدر بنانے میں۔ تو اخرج یخرج اخراجن، اخراج بولتے ہیں نا، اخراج کر دیا فلاں کا اخراج، تو اخرج کا مطلب نکالنا ہوتا ہے، تو اخرج ماضی ہوا اس نے نکالا، تو اخراجن مصدر کا ترجمہ نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اخرج اس میں فاعل کیا بنے گا، اخرج سے مخرجن بنے گا، خارجن نہیں بنے گا، کیونکہ خارجن فاعل ان کے وزن پر 3 حرف والے سے بنتا ہے، اخرجہ کے وزن پر ہے تو مفعلن، یہاں پر میں نے لکھا ہے مفعلن ہی کے وزن پر بنے گا، اس وزن کے علاوہ اس میں فاعل کبھی نہیں بنے گا۔ تو اخرجہ سے مخرجن نکالنے والا، ادخل سے مدخلن داخل کرنے والا، انعم سے منعمن انعام کرنے والا، مضارع ینعم، مصدر انعامن، انعم ینعم انعامن۔ اذهب کے معنی ختم کرنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے کہ جس نے میری تکلیف ختم کر دی، اذهب، ٹھیک ہے۔ افلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، کامیاب ہونا، افلاح یفلح افلاحا، ٹھیک ہے، قد افلح المؤمنون۔ ازلم کا مطلب ہوتا ہے تاریک ہونا، ارسل بھیجنا، تو یہ سب کیا ہے، سب ہمارے باب افعال سے ہوئے۔ افسد کا مطلب فساد کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا، اس میں فاعل کیا بنے گا، مفسدن کے وزن پر بنے گا، مفسدن فساد کرنے والا۔ اکثر کا مطلب زیادہ کرنا، اکثارن زیادہ، ٹھیک ہے۔ انزل کا مطلب نازل کرنا، انزل ینزل انزالن، اس میں فاعل منزلن، اس میں مفعول منزلن۔ آتا یعطی دینا، اغرق یغرق غرق کرنا، آمن یومن ایمان لانا، آمن سے اس میں فاعل کیا بنے گا، مومن، مفعل کے وزن پر۔ تو دیکھو یہ سب ہماری باب افعال کی مثالیں تھی، تو آپ یہ اچھی طرح یاد کر لیجئے ان سب کو۔ کیا یاد کرنا ہے، فوکس کس چیز پہ کرنا ہے، فوکس صرف اس پہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ پیٹرن، افعل یفعل افعالا، افعل یفعل افعالا،
مفعل مفعل افعل لا تفعل، یہ پیٹرن آپ کو جو ہے یاد ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں فاعل کس پیٹرن پر آتا ہے، اس میں مفعول کس پیٹرن پر آتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ جن میں عین کلمہ الف ہو ان کے مصدر کے آخر میں گولتا آئے گی، تھوڑا سا یہ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے اجابہ، اجاب دیکھو اصل میں اجوبہ ہے نا، اجوبہ افعل ہی کے وزن پر تھا، لیکن اس میں چینجنگ ہوئی ہے تو الف آ گیا ہے، تو اجاب آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ باب افعال سے ہے، لیکن باب افعال ہی سے ہے یہ، تو اس کا مصدر بھی تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو جائے گا، اجابتن، یہ گول تاخیر میں آ جائے گی۔ تو ازال یزیل ختم کرنا ازالتن، اجاز یجیزو چھٹی دینا اجازتن، اجاز سے اس میں فاعل، باقی سب چیزیں سیم رہیں گی، مجیزن، ازال سے مزیلن، اجاب سے مجیبن جواب دینے والا، اطاع سے مطیعن، مطیع فرمانبردار بولتے ہیں کہ فرمانبرداری کرنے والا، تو اطاع کا مصدر اطاعتن، افادہ کا فائدہ دینا افادتن، یہ ہمارا مصدر ہوا، اس میں فاعل افادہ سے مفیدن۔ دیکھو یہ سب ہمارا جو ہے باب افعال ہی کا کھیل ہے، تو یہ اچھے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نیچے دیکھیں تھوڑی سی میں نے پریکٹس آپ کو یہاں پر پریکٹس کے لیے لکھ دیا ہے کہ نیچے لکھے اسم و فعل کی اقسام بتائیں اور ان کا باب بھی بتائیں، آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی قسم میں سے ہے اور یہ جو ہے کس باب سے ہے۔ تو دیکھیں ملزمن، ملزمن آپ کو بتانا ہے، تو مجھے اس میں فاعل لگ رہا ہے یہ الزم یلزم، اور الزم باب افعال سے ہوا، تو ملزمن بھی گویا باب افعال ہی سے ہوا، تو باب افعال سے یہ اس میں فاعل ہے۔ اشارتن یہ مصدر ہے باب افعال سے، اشارہ یشیرو اشارتن، تو اس طرح دیکھیے آپ کو سارا بتانا ہے۔ مخلص بولتے ہیں مخلص، اس میں فاعل ہے باب افعال سے، اخلص یخلص اخلاصا، تو یہ آپ ہوم ورک ہے آپ کا، یہ آپ اس کو کر کے ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ مدیر بولتے ہیں مدیر، مدیر مطلب پرنسپل، ادارہ یدیرو، ادارہ کا مطلب ہوتا ہے چلانا، تو مدیر چلانے والا۔ مسلم بولتے ہیں مسلم کہ میں مسلم ہوں، اسلم یسلم سے اس میں فاعل، تو دیکھیں یہ ہمارا باب افعال تھا۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے آپ کہ اس باب سے جو فعل امر آئے گا اس کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، جو فعل امر مثال کے طور پر اخرج، ادخل، اکرم، وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ قطعی کا مطلب یعنی وہ پیچھے سے ملاتے وقت گرتا نہیں ہے، جیسے 3 حرف والے فعل امر کا گر جاتا تھا، 3 حرف والے فعل امر کا دیکھو حمزہ وہ پڑھا نہیں جاتا تھا، وہ وصلی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، تو وَعْبُدْ واو کو عین میں جوائن کرتے تھے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ، وَاصْبِرْ دیکھو الف گر جاتا تھا، فَاسْجُدُوا فَاسْجُدُوا الف گر گیا، وَعْبُدُوا الف گر گیا، لیکن انذر دیکھو باب افعال سے ہے تو اس کو کیا پڑھا جائے گا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، وَأَنذِرْ، اس کو ونذر نہیں کہو گے، ونذر، تو بس یہ فرق ہے، باب افعال کا حمزہ جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے سے ملاتے وقت نہیں گرے گا فعل امر کا، ٹھیک ہے، فعل امر کا۔ فعل ماضی تو اس کا بھی باقی رہتا ہے، ہمارا جیسے 3 حرف والا ہے تو فعل ماضی تو سب کا باقی رہتا ہے، امر کی بات چل رہی تھی۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا آج کا باب افعال کا، تو آج صرف باب افعال، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا باب کلیئر کریں گے، دوسرے باب کے بھی اسی طرح اس میں فاعل اس میں مفعول الگ فکس ہیں، اس کا مصدر بھی فکس ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی فوکس کرنا ہے کہ آپ کو یہ پوری صرف صغیر یاد ہونی چاہیے، بلکہ آپ صرف صغیر لکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیتا ہوں، جو ہے صرف صغیر لکھیے، کن سے لکھنے ہیں آپ کو، ادخلا سے لکھنے ہیں، ادخلا، اس سے آپ اس میں جو ہے صرف صغیر لکھیے، اور اسی طرح احسنا اس سے لکھیے، اور اسی طرح اخرجا، ان تینوں سے آپ صرف صغیر یعنی ادخل یدخل ادخالا، ادخل یدخل ادخالا، مدخل مدخل، یہ پورا آپ لکھ کے دکھائیے، یہ آپ صرف صغیر لکھیے، تب انشاءاللہ اور اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔